السلام علیکم ناظرین، کئی کمپنیوں کی مالکین، اربوں کی جائیداد رکھنے والی اور پاکستان کی جانی مانی بزنس فیملی سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون اپنی مہنگی لینڈ کروزر پر کراچی کی سڑکوں پر نکل دی اور نشے میں دھت گاڑی ڈرائیو کرتی ہوئی کراچی کے غریب باسیوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح اپنی گاڑی کے نیچے کچلتی ہوئی نکل جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ حادثہ صرف ایک حادثہ تھا یا پھر لاپرواہی اور بے حسی کی شرمناک مثال؟ کیا پاکستان میں قانون صرف اور صرف غریب کے لیے بنایا گیا ہے اور اس حادثے کے اصل محرکات کیا ہیں؟ نتاشا نامی خاتون کون ہے اور اس کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے؟ اسے بچانے کون کون سامنے آئے گا اور کیا واقعی پاکستان کا قانون اور ادارے اسے سزا دلوا سکیں گے؟ ان سب سوالوں کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے ڈسکس کیا جائے گا، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک خود بھی ضرور دیکھیے گا اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے پاکستانیوں، ویسے تو اس ملک میں سڑکوں پر درجنوں حادثات روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جن میں 20 افراد لقمہ اجل بھی بن جاتے ہیں اور سینکڑوں عمر بھر کے لیے پاج ہو کر بستر تک محدود ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن بعض حادثات ایسے ہوتے ہیں جنہیں حادثہ ماننے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ ان میں شفافیت، بے رحمانہ غفلت اور حد سے زیادہ قانون کی بے توکیلی نظر آتی ہے۔ ایک ایسا ہی حادثہ کراچی کے علاقے کارساز میں پیش آیا، جس میں لینڈ کروزر پر سوار ایک خاتون نے سڑک پر جاتے ہوئے موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی کو کچل دیا اور پھر اس کی گاڑی سائیڈ پر کھڑی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو رونتی ہوئی آگے بڑھی، جس سے کئی دیگر افراد بھی شدید زخمی ہو گئے۔ موقع پر لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے خاتون ڈرائیور کو بھاگنے نہیں دیا۔ پولیس اور رینجرز آئی اور اس خاتون کو، جس کا نام نتاشا بتایا گیا تھا، تھانے لے جایا گیا، جہاں پر یہ کھلا کہ وہ ایک امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا شوہر ایک بڑی انرجی کمپنی کا مالک ہے۔ وہ خاتون خود بھی کئی کمپنیوں کی CEO اور ڈائریکٹر ہے۔ پاکستانی پولیس کے سابقہ ریکارڈ کے مطابق خاصی اثر و رسوخ والی فیملی کا حوالہ آنے کے بعد پولیس کی پیشہ ورانہ کارروائی کے بجائے روایتی کارروائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اتنے بڑے حادثے کی خبر سوشل میڈیا کے ذریعے ملک کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ مرنے والی بچی آمنہ یونیورسٹی کی طالبہ تھی اور اس کا محنت کش والد اسے چھٹی کے بعد گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ اس حادثے کی جو CCTV فوٹیج سامنے آئی ہے، اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں باپ بیٹی معمول کی رفتار سے موٹر سائیکل چلا رہے تھے اور ایک سفید رنگ کی لینڈ کروزر انہیں پیچھے سے ٹکر مار کر رونتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ کوئی اناری ڈرائیور بھی ایسا نہیں کرتا کہ سامنے موجود کسی دوسری گاڑی کو اس طرح پیچھے سے ٹکر مار دے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ نتاشا نامی خاتون نے اچھی خاصی مقدار میں شراب پی رکھی تھی اور وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، وگرنہ ایسا حادثہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پیارے پاکستانیوں، ستم ظریفی یہ کہ باپ بیٹی کو کچلنے کے بعد نتاشا نے چند گز آگے جانے والی گاڑی کو بھی رون ڈالا۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ حادثہ اسے کہتے ہیں جب کوئی موٹر سائیکل یا شخص اچانک چلتی ہوئی گاڑی کے سامنے آ جائے، لیکن یہاں معاملہ صاف اور واضح دکھائی دے رہا ہے کہ نشے میں دھت اس خاتون نے انسانیت سے ظلم کیا، پرندوں کی طرح گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور یوں دو قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ ایسے حادثات پر یورپ یا امریکہ میں عام دفعات نہیں لگائی جاتی، بلکہ سنگین جرائم کی دفعات لگتی ہیں، اور ایسے مقدمات بھی موجود ہیں جن میں ایسے کارنامہ سر انجام دینے والے ڈرائیور حضرات کو 24 سال تک قید کی سزا سنائی گئی، جو قتل کے مقدمے کی سب سے بڑی سزا ہے۔ کراچی میں رونما ہونے والے اس واقعے کی جو FIR درج کی گئی ہے، اس کا فائدہ ملزمہ کو ہوگا۔ FIR موقع پر موجود کسی چشمدید گواہ کی بجائے مرنے والے شخص عمران عارف کے بھائی امتیاز عارف کی مدعیت میں درج کی گئی، جو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، موقع پر موجود ہی نہیں تھے۔ FIR میں لکھا گیا کہ مجھے فون پر اطلاع ملی کہ حادثہ ہوا۔ قانونی ماہرین جانتے ہیں کہ FIR کا عدالتوں میں کیا حال ہوتا ہے۔ اس حادثے میں دیگر افراد بھی زخمی ہوئے، ان میں سے کسی کو مدعی نہیں بنایا جا سکتا۔ پولیس جب کیس کو مضبوط بنانا چاہتی ہے تو مدعی کی موقع پر موجودگی بھی ظاہر کر دیتی ہے، مگر یہاں پر ایک واضح کمزوری کو FIR میں چھوڑا گیا، اور ملزمہ نتاشا کی جائے حادثہ پر جو ویڈیوز بنائی گئی ان میں وہ ہوش و حواس میں نظر نہیں آ رہی اور صاف لگ رہا ہے کہ نشہ آور چیز کے زیر اثر ہے۔ مگر پولیس کی طرف سے فوراً یہ بیان جاری کر دیا گیا کہ ملزمہ نے شراب نہیں پی رکھی، بلکہ اسے نفسیاتی مریض ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے وکیل نے عدالت میں یہ بیان بھی دے دیا کہ نتاشا ذہنی مریضہ ہے۔
ناظرین، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کیس کے حوالے سے بھی اہم پیش رفت سامنے آئی، کیونکہ سوشل میڈیا صارفین یہ حقائق سامنے لے آئے کہ نتاشا ایک بڑی کمپنی کی چیف ایگزیکٹو افسر اور 8 کمپنیوں کی ڈائریکٹر ہیں۔ اگر وہ نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو کر گاڑی تک نہیں سنبھال سکتی تو اسے کمپنیوں کی باری ذمہ داری کیسے سونپی گئی؟ یہاں سوال یہ بھی ہے کہ اگر وہ اتنے سنگین نفسیاتی مرض میں مبتلا ہوتی تو اس کا شوہر کیا اسے گاڑی چلانے کی اجازت دیتا؟ اتنے امیر آدمی کے پاس بھلا ڈرائیوروں کی کیا کمی؟ چونکہ نشے میں ڈرائیونگ کرنا جرم کو مزید سنگین بنا دیتا ہے، اور اس صورت میں کہ جب آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہ ہو، پولیس نے حادثے کے کام سے FIR درج کر لی۔ اسی طرح دفعات بھی عمومی لگائی گئیں جن میں آسانی سے ضمانت ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں ویسے ہی حادثات پر سخت سزائیں دینے کا قانون رائج نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں۔